بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے مضمون پیش کرنا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو آیات نازل فرمائی ہیں ان کا جو واضح مطلب ہے اس کے بالکل برخلاف مرزا قادیانی نے اپنے عقائد بنائے تھے، ان کے بالکل برخلاف مرزا قادیانی نے لکھا ہے اور اس کی تبلیغ بھی کرتا تھا وہ لوگوں کو۔ چنانچہ قرآن کریم میں جو آیتیں آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم نہایت پاک دامن تھی۔ دنیا میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو لوگوں کی نظر میں شریف ہے لیکن حقیقت میں وہ پاک دامن نہیں، اور پاک دامنی کا اس سے اوپر اور اونچا کوئی معیار نہیں کہ خود قرآن کریم میں کسی کو پاک دامن کہا گیا ہو۔ حضرت مریم کی یہ شان ہے کہ اللہ نے بار بار قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ان کی پاک دامنی کو ذکر فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں پیش کردہ آیتوں میں ایک مضمون یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھے۔ ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اکلوتے تھے۔ اگر آپ کا کوئی بھائی یا بہن ہو تو قرآن کریم میں آپ ہی کو اللہ کی نشانی نہ کہا جاتا، تو اس کا مطلب نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اپنی ماں کے لیے۔ اسی طرح ایک مضمون یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہ یعنی بڑے معزز تھے، اور ایک مضمون یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات اور انجیل سکھایا تھا۔ ایک مضمون یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، مثلا آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا جانور ہو جاتا تھا۔ مادرزاد اندھے اور کوڑی آپ کے پاس تندرست ہو جاتے تھے، اللہ کے حکم سے آپ نے مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ لوگوں کو بتاتے تھے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا اپنے گھر میں رکھ کر آئے ہو۔ تو یہ چند مضامین تھے جو قرآن شریف نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ذکر کیے۔ اب دیکھیے قادیانیوں کے عقائد کیا ہیں اور ان کا استہزاء کیسے ہے۔ یہ تمام عقائد قطعیہ ہیں، ان کا منکر قادیانی مختلف عبارتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے استہزاء کیا ہے۔ ایک عبارت آپ حضرات کے سامنے پیش ہے، لکھتا ہے کہ مفسد اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا، بلکہ مسیح تو مسیح، میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں، کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے تھے۔ نہ صرف اسی قدر بلکہ میں تو حضرت مسیح کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدس سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ سب بزرگ مریم بطول کے پیٹ سے ہیں، اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا، پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل نکاح کر لیا۔ کو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت عین حمل میں کیوں کر نکاح کیا گیا اور بطول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا گیا اور تعدد ازدواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی، یعنی باوجود یوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہو گئی کہ یوسف نجار کے نکاح میں آوے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئی، اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ قابل اعتراض۔ کشتی نوح صفحہ نمبر 6، صفحہ نمبر 16، در روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 18۔ تو دیکھا آپ نے کتنا مذاق اڑایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک طرف تو 4 بھائی ثابت کیا ہے اور دوسری طرف 2 بہنیں ثابت کیا ہے، اور تیسری طرف حضرت مریم کے نکاح کی بات کہی ہے، اور ایک طرف یہ بھی کہا ہے کہ حضرت مریم یوسف نجار کی پہلی بیوی ہونے کے باوجود ان سے نکاح کر لیا اور نکاح کرنا ان کی مجبوری تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا بکواس کی ہے اس نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے سلسلے میں۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ مسیح کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، یہ سب مسیح کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں، یعنی سب یوسف اور مریم کی اولاد تھی۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ کشتی نوح صفحہ نمبر 16۔ ایک جگہ لکھتا ہے حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 برس کی مدت تک نجاری کا کام کرتے رہے۔ نجاری یعنی کارپنٹر کا کام، بڑھئی کا کام۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 303۔ دیکھا آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام جن کو اللہ نے تبلیغ کے لیے بھیجا، اور قرآن شریف میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے سلسلے میں یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نجاری کا کام کرتے رہے، اور وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ، حالانکہ قرآن شریف اور احادیث سب کہہ رہے ہیں کہ بغیر باپ کے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یوسف حضرت مریم کے کوئی شوہر نہیں تھے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ آپ کی ان حرکات سے آپ کے حقیقی بھائی سخت ناراض رہتے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور کچھ خلل ہے، اور ہمیشہ چاہتے رہتے کہ کسی شفا خانے میں آپ کا باقاعدہ علاج ہو، شاید خدا تعالی شفا بخشے۔ زمیم انجام آتم صفحہ نمبر 6۔ تو دیکھا آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ دماغی اعتبار سے کمزور بھی قرار دے دیا۔ یہ نالائق خود اتنا دماغی اعتبار سے کمزور تھا، جس کے بارے میں کبھی آپ حضرات کے سامنے بات آئے گی کہ بچکانہ حرکتیں کرنے والا انسان حضرت عیسیٰ ابن مریم جیسی باوقار اور بزرگ شخصیت کے بارے میں یوں کہہ رہا ہے کہ دماغ میں کچھ خلل تھا، تو پھر اس نااہل اور نالائق انسان کے بارے میں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک پاگل اور مجنون ہے۔ عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ زمیم انجام آتم صفحہ نمبر 6۔ تو دیکھا آپ نے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے معجزات کا تک صاف صاف انکار کر دیا ہے اس نے۔ آج بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، ختم نبوت پر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جھوٹے اور پاگلوں کے غلط عقائد سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔